آج کے جو دور میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں نا، وہ فکری جنگ ہے، جس کو آئیڈیالوجیکل وار کہا جاتا ہے۔ فکر سے، آپ کے ذہن سے لڑا جاتا ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ کب شروع ہوئی؟ یہ جنگ ابتدائے انسانیت سے شروع ہوئی۔ ہمیں اس دور میں آ کر کے اس کی خطرناکی کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے، تمام انبیاء کرام کی قوموں نے خاص طور پر انبیاء کرام کا جو مقابلہ کیا نا، وہ فکری جنگوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام، ہم اپنے اسلام اور مسلمانوں کے اخلاق اور عادات اور اطوار پر شک کرنے لگے۔ یہ فکری جنگ میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ فلموں کے ذریعے سے ایک فلم بنائی جا رہی، کسی بادشاہ کو ظالم دکھایا جا رہا کہ فلاں بادشاہ تھا، ظالم تھا، ایسے کرتا تھا، ویسے کرتا تھا، ہم نے فلم دیکھ لی، ہمارا ذہن ویسا بن گیا۔ اگر نہیں بھی بنانا تب بھی کچھ نہ کچھ نفرت کا جذبہ تو دل کے اندر پیدا۔ نبی نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تمہیں خرچ کرنے پر غریبی سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحش چیزوں کا، گندی چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ شیطان اور شیطان کے چیلے ہیں جو ہمیں نجاست کی طرف اور خباثت کی طرف لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آج ہم اس فکری جنگ کے شکار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ الحمدللہ، یہ تعلیم کا ماحول ہے۔ ہمیں آج کے زمانے کے اعتبار سے اور زیادہ تعلیم کے میدان میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو دور ہے، یہ دور بہت خطرناک دور ہے، فتنوں کا دور ہے، یہ شبہات اور شہوات کے فتنوں کا دور ہے۔ یہ جو دور ہے، یہ فکری جنگ کا دور ہے، فکری جنگ۔ آج جنگ جو ہے وہ تیروں سے، تلواروں سے، اور اس کے علاوہ جو جدید آلات ہیں، جدید ہتھیار ہیں، ان سے بہت کم لڑی جاتی ہے۔ اکا دکا جنگیں آپ کو ایسی دیکھنے کو ملیں گی۔ یوکرین وغیرہ کی جو جنگ ابھی ہم نے دیکھی ہے، اللہ رب العالمین ایسی جنگوں کی نوبت نہ لائے، ایسی جنگیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج کے جو دور میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں نا، وہ فکری جنگ ہے، جس کو آئیڈیالوجیکل وار کہا جاتا ہے۔ فکر سے، آپ کے ذہن سے لڑا جاتا ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ کب شروع ہوئی؟ یہ جنگ ابتدائے انسانیت سے شروع ہوئی، یعنی جب سے انسان آیا نا اس دنیا کے اندر، تب سے یہ جنگ شروع ہوئی۔ ہمیں اس دور میں آ کر کے اس کی خطرناکی کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو معاملہ ہوا، جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فکری جنگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مقام عطا کیا، مرتبہ عطا کیا۔ ابلیس کو حسد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں نہیں عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ معزز کیا، مکرم کیا، مشرف کیا، شیطان نے ان کو ان کی عزت اور ان کے مقام اور مرتبے سے نیچے اتارنے کی کوشش کی۔ اور اس کے لیے کون سا حربہ استعمال کیا، کون سا طریقہ استعمال کیا؟ اسی فکری جنگ کا طریقہ استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں وسوسہ پیدا کیا، کس نے؟ شیطان نے۔ یہ وسوسہ یعنی ذہن میں شبہات پیدا کرنا، یہی فکری جنگ ہے۔ کیا کہا اس نے؟ قال یا آدم، اس نے کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جو ہمیشگی والا درخت ہے؟ یعنی اگر آپ نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا نا تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ایسی بادشاہت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، جو بادشاہت آپ کی ختم نہیں ہوگی۔ اب انسان جو ہے، انسان ہونے کے ناحیے سے چاہے وہ کتنا بھی رتبے والا کیوں نہ ہو، ان سب چیزوں کے فراق میں آ جاتا ہے، ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے وسوسے کا شکار ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا فعصى آدم ربه فغوى، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ سے بھٹک گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیوں راہ سے بھٹکے؟ راہ سے بھٹکانے والی چیز کیا تھی؟ یہی فکری جنگ۔ حضرت آدم علیہ السلام ابلیس سے فکری جنگ میں وہاں پر ہار گئے، بعد میں انہوں نے توبہ کی اور بعد میں دنیا کے اندر آ کر کے ان کا مقام بنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا ثم فتاب علیہ وہدی، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ ہدایت والے بنے، وہ نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام بنا، لیکن جب شیطان سے انہوں نے فکری جنگ میں مقابلہ کیا،
لیکن جب شیطان نے فکری جنگ کی ابتدا کی، حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر ہارے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ فکری جنگ جو ہے نا یہ ہمیشہ سے جاری رہی۔ جتنے انبیاء کرام آئے، تمام انبیاء کرام کی قوموں نے خاص طور پر انبیاء کرام کا جو مقابلہ کیا نا وہ فکری جنگوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام، ان تمام لوگوں کا مقابلہ ان کی قوم کے لوگوں نے کس سے کیا؟ فکری جنگ سے کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب مذاق اڑانا، کسی کا ٹھٹھا کرنا، کسی کا استہزاء کرنا، میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر دین کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی اٹھ کر کے میرا مذاق اڑانے لگے، اب میرا کیا معاملہ ہوگا؟ میں بول سکوں گا؟ میں ایک جملہ بھی نہیں بول سکوں گا۔ بشری تقاضے کے مطابق یا تو میں بیٹھ جاؤں گا، یا تو میں غصے میں آ کر کے اول فول بکنے لگ جاؤں گا، میں وہاں پر ہار جاؤں گا۔ یہی کام انبیاء کرام کی قوموں کے لوگ انبیاء کرام کے خلاف کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا کہ کشتی بنائیے، تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے تاریخ کی کتاب میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو قوم کے لوگ ان کے پاس آ کر کے ان کا مذاق اڑاتے تھے، نوح یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ یہ تو پورا صحرا ہے، ریگستان ہے، دور دور تک پانی کا نمو نشان نہیں ہے، کوئی سمندر نہیں، کوئی ندی نہیں، یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ تمہاری یہ کشتی زمین پہ چلے گی، تمہاری یہ کشتی ریت پر چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ذہنی طور پر وہ لوگ ٹارچر کیا کرتے تھے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی، لیکن بہت کم لوگ مسلمان ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں اب تھک چکا ہوں، ان لوگوں سے عاجز آ چکا ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت صبر کیا، اس فکری جنگ کے سامنے ڈٹے رہے جو فکری جنگ قوم کے لوگوں نے ان کے سامنے چھیڑ رکھا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، حضرت شعیب علیہ السلام بالکل واضح باتیں سمجھا رہے ہیں۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، شرک مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اب یہ بات کس کو سمجھ میں نہیں آئے؟ کوئی اس میں کوئی پیچیدگی ہے، کوئی باریکی ہے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے؟ لیکن قوم کے لوگ فکری جنگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ہود کے اندر، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا کہ اے شعیب تم جو باتیں کہتے ہو نا، تمہاری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ تم کہتے کیا ہو۔ کون سی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا بات کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام جو ان کے پلے نہیں پڑ رہی؟ میں نے آپ کو سامنے ذکر کیا نا، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جو اہم نکات ہیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہیں دیا اس پر راضی ہو جاؤ، حرام کی طرف مت جاؤ۔ اب اس میں کون سی باتیں سمجھ میں نہ آنے والی؟ لیکن قوم کے لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام ایسے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے ذہن کو پریشان کرنا ہے، منتشر کرنا ہے۔ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، ساتھ میں کیا بول رہے ہیں؟ ہم اپنے درمیان آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، آپ کے پاس کیا طاقت ہے، آپ کے پاس کیا قوت ہے؟ اب آپ یہاں پر غور کریں، کیا شعیب علیہ السلام نے لڑنے کی بات کی ان سے کہ آ جاؤ دو ہاتھ کر لیتے ہیں؟ انہوں نے آستین سمیٹا، آ جاؤ لڑائی کر لیتے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے لڑنے کی بات بھی نہیں کی، ان سے مقابلہ کرنے کی بات بھی نہیں کی۔ پھر یہ بات کیوں کہی جا رہی وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم آپ کو اپنے درمیان کمزور سمجھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کبھی جسمانی طاقت اور قوت کی بات تو نہیں کی نا، وہ ہمیشہ دعوت کی بات کر رہے ہیں، تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے یہ جملہ بولنا حضرت شعیب علیہ السلام کو کمزور کرنے کے لیے تھا۔ اور ساتھ میں وہ بھی کہتے تھے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اگر یہ تمہارے قبیلے کے لوگ نہ ہوتے نا تو ہم تمہیں پتھر سے مار کر کے ہلاک کر دیتے، اور تمہارا کام تمام کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، تمہیں ختم کرنا یہ چٹکیوں کا کام ہے، یہ سیکنڈوں کا کام ہے، تمہیں یوں ہی ختم کر سکتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام لڑائی کی بات نہیں کر رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام جنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے قوم کے لوگ فکری جنگ کے ذریعے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے ذہن کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی فکری جنگ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو ظاہری طور پر، جسمانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا تھا، قریش کے خاندان کے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت میں تھے ابو طالب، وہ سردار سمجھے جاتے تھے ان لوگوں کے، ان کے اشارے کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر وہ لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جسمانی اعتبار سے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکورٹی عطا کر دی، اور وہ لوگ جسمانی اعتبار سے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، تو یہی جو فکری جنگ ہے نا، فکری جنگ کی راہ انہوں نے کھول دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولتے ہیں؟ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ اب آپ دیکھو، آپ یہ لفظ بار بار سنتے ہیں نا کہ مجنون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا، ابھی کتنا خطرناک لفظ ہے۔ آپ اچھی بات کر رہے ہو، کسی کو سمجھا رہے ہو، آپ کسی کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی بات کر رہے ہو، اور وہ بولے کہاں سے آ گیا پاگل، کس طرح کی باتیں کر۔ جیسے مجنون ہے، پاگل، اس کا ترجمہ اپنے آپ پاگل ہے۔ کسی کو اگر پاگل بولا جائے، کیسا اس کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، کیسے وہ شخص کمزور پڑے گا، کیسے وہ شخص اپنے مقصد کو بھول جائے گا۔ نبی علیہ السلام کو پاگل کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پڑھ کر کے سنا رہے، لیکن لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ لوگ کیا بولتے تھے کہ یہ شاعر ہے، شاعر۔ ان کے کلام میں جو تاثیر ہے نا، یہ تاثیر اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کلام الہی ہے، ان کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ شاعر ہے۔ شاعر والی بات کیوں کہی انہوں نے؟ کیونکہ ان کے زمانے میں شعراء کا دورہ تھا، بڑے بڑے شاعر تھے جو آ کر کے بازاروں میں اشعار پڑھا کرتے تھے، ان کے اشعار کو سن کر کے لوگ متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے اب نبی علیہ السلام کی بات سن کر کے بھی متاثر ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ شعر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نثر ہے، نظم نہیں ہے، وہ نثر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی بات سن کر کے متاثر ہو رہے ہیں، تو کیسے ان کو نبی علیہ السلام کی بات سے دور کیا جائے، یا ان کی بات کو ہلکا کیسے بنایا جائے؟ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ان کو شاعر کہہ دیا جائے۔ جیسے فلاں 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 شاعر ہے نا، ویسے بھی ایک شاعر ہے، اگر شاعر کی حیثیت سے تم ان کی بات سنتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہی کیا ہے؟ فکری جنگ، ذہنی طور پر جنگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی کہا گیا۔ دیکھو نبی علیہ السلام کو کاہن کس کو بولتے ہیں؟ کاہن اس کو بولتے ہیں جو مستقبل کی باتوں کے بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کاہن لوگ جو باتیں کرتے تھے نا، اکثر ان کی باتیں بروزن ہوا کرتی تھی، ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ موزون ہوا کرتا تھا۔ اور کاہن کا معاملہ ایسا تھا عرب میں کہ ہر قبیلے کا ایک کاہن ہوا کرتا تھا، ہر قبیلے کے کسی فرد کو کوئی بھی ضرورت ہو وہ اس کاہن سے جا کر کے رجوع کرتا تھا، اور کاہن کی بات چپ چاپ بیٹھ کر کے لوگ سنتے تھے، کوئی بھی چوں چاں نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو مستقبل کا جاننے والا سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر کچھ لوگوں پر کاہن بلکہ کاہنوں سے زیادہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کلام الہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہٹانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کہا؟ جب شاعر والی بات نہیں چلی تو کاہن کہنا شروع کر دیا۔ تو مجنون کہنا، پاگل کہنا، شاعر کہنا، کاہن کہنا، یا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا، راہ چلتے ہوئے ہمز اور لمز یعنی اشارے کر کے نبی علیہ السلام کو پریشان کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں فکری جنگ ہیں۔ اور یہ فکری جنگ صرف نبی علیہ السلام کے خلاف نہیں چھیڑی گئی تھی، بلکہ صحابہ کرام کے خلاف بھی چھیڑی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، جو مجرم تھے، جو کفار تھے، وہ مومنوں کو دیکھ کر کے نا ہنسا کرتے تھے، ارے یہ جا رہے ہیں، یہ قوم کے سکسیسفل لوگ، کامیاب لوگ جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر کے ایسا بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، صحابہ کرام ان کے پاس سے گزرتے، یا وہ صحابہ کرام کے پاس سے گزرتے، اشارہ کرتے، وہ دیکھو وہ جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، جیسے اگر آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، آپ کا پائجامہ جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہے، آپ تھوڑے دیندار ٹائپ دکھ رہے ہیں، آپ مولوی صاحب کے ٹائپ دکھ رہے ہیں، لوگ آپ کو طرح طرح کے الفاظ سے آپ کا جو حوصلہ ہے نا وہ پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملا جی بن گیا آپ، ملا جی، حالانکہ ملا جی کا لفظ کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی کہتا بھی نہیں، ہم میں سے کوئی کہتا بھی نہیں، اور ہمیں بھی کوئی نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگ کیا ہے، آپ کو دینداری سے ہٹانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ فکری جنگ جو ہے نا، یہ فکری جنگ آج بہت خطرناک پیمانے پر چھیڑی گئی۔ آج اگر ہمیں اس فکری جنگ کا مقابلہ کرنا ہے تو یہی تعلیم ہے، ایجوکیشن۔ جتنا زیادہ ہمارے پاس علم ہوگا، ہم اتنا زیادہ اس فکری جنگ سے ہم محفوظ رہیں گے۔
میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے تھوڑی فکری جنگ کی تاریخ رکھوں کہ کیسے اسلامی تاریخ میں بنو امیہ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا زمانہ آیا، بنو امیہ کے بعد بنو عباسیہ کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد خلافت میں انتشار ہوا، خلافت عثمانیہ، پھر خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، کیسے پوری خلافتوں کے خلاف فکری جنگ کو چھیڑا ہے لوگوں نے، خاص طور پر عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، غیر مسلموں نے۔ میں اس کی ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے۔ میں ابھی کے جو موجودہ دور میں جو فکری جنگ ہے اس پر چند باتیں بتا کر کے میں علم کی اہمیت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں ہمارے پاس موبائل ہے، اور اس موبائل کے ذریعے سے فکری جنگ میں ہم سب کو مبتلا کیا گیا۔ ہم لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، ہم لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم لوگ ویب سیریز دیکھ رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کیا ہے، موبائل اٹھاتا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام دیکھ رہا ہے، اور وہاں پر اسکرال کرتے کرتے مطلب آپ گھنٹوں آپ کا گزر جا رہا ہے اور آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ کیا آپ کو کتاب و سنت کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھے ویڈیوز بھی آتے ہیں، ریلز وغیرہ میں الحمدللہ علماء کی تقریریں بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ تقریریں دیکھتا کون ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یا تو ڈانس دیکھ رہے ہیں، یا تو جوکس دیکھ رہے ہیں، یا تو میمز دیکھ رہے ہیں، یا کسی کا مذاق اڑانا دیکھا جا رہا ہے، کسی کا روسٹ ہونا دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے نا ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ دیکھو آپ، پورا کا پورا ذہن بنایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے، بڑوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں جو علمی انحراف، منہجی انحراف دیکھنے کو مل رہا ہے، یا دین سے دوری جو دیکھنے کو مل رہی ہے نا، اس کا بڑا سبب یہ موبائل ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں فکری جنگ میں مبتلا کیا گیا۔ آج کیا ہے، فلم کے ذریعے سے نا کسی بھی باطل سے باطل چیز کو حق بنا کر کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں نا، اب اپنے ہندوستان کی تاریخ کتنی اچھی تاریخ، ہمارے یہاں تقریباً 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمان بادشاہوں نے، اور مسلمان بادشاہوں میں ایک سے ایک بادشاہ گزرے۔ اب بادشاہوں کی عمر دیکھو، آج ہمارے یہاں کسی نیتا کو 3 سال 4 سال 5 سال نا اپنی مدت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو مسلمان جو بادشاہ تھے 50 سال حکومت کیا کرتے تھے۔ کیسے حکومت کرتے تھے وہ؟ 60 سال، جب تک ان کی موت نہیں آ رہی وہ حکومت کر رہے، جب تک ان کی موت نہیں آ رہی۔ کوئی 20 سال حکومت کر رہا ہے، کوئی 25 سال کر رہا ہے، کوئی 30 سال۔ اور حکومت بھی کس کے درمیان؟ صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں، ہندوستان میں جو حکومت ہوئی، غیر مسلمین بھی تھے، سکھ بھی تھے، جین مذہب کے ماننے والے لوگ بھی تھے، مسلمان بھی موجود، سب ان سے خوش رہا کرتے تھے، بلکہ وہ چاہا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے مسجدوں میں دعائیں ہو رہی، مندروں میں پوجا کی جا رہی ان کے لیے۔ سارے لوگ اپنے اپنے طور پر اس وقت کے بادشاہوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن آج ان بادشاہوں کی کیسی تصویر ہمارے سامنے پیش کی جاتی، ان کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے، بلکہ ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں نے بھی اس فکر کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیا ہے کہ مسلمان گھسپیٹھیے تھے، جنہوں نے مداخلت کی ہے، جو بھاگ کر کے آئے، جنہوں نے قبضہ کیا ہے، یعنی مسلمان جو ہے وہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ باہر سے آنے والے لوگ ہیں۔ یہ بات اتنی بار کہی گئی، اتنے پلیٹ فارم سے کہی گئی نا کہ آج ہمارے ذہن میں بھی وہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہاں واقعی مسلمان کہیں سے آئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں، آپ نسل در نسل ہماری پیڑھیاں یہاں پر ملتی ہیں، ہمارا شجرہ یہاں پر ملتا ہے، ہمارا نسب یہاں پر ملتا ہے، لیکن فکری جنگ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آج ہم خود اپنی تاریخ پر شک کرنے لگے۔ آج خود ہم اپنے اسلام اور مسلمانوں کے اخلاق اور عادات اور اطوار پر شک کرنے لگے۔ یہ فکری جنگ میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ فلموں کے ذریعے سے ایک فلم بنائی جا رہی، کسی بادشاہ کو ظالم دکھایا جا رہا کہ فلاں بادشاہ تھا، ظالم تھا، ایسے کرتا تھا، ویسے کرتا تھا، ہم نے فلم دیکھ لی، ہمارا ذہن ویسا بن گیا۔ اگر نہیں بھی بنانا تب بھی کچھ نہ کچھ نفرت کا جذبہ تو دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ ایسے ہی سارے امور میں، چاہے وہ قرآن کا مسئلہ ہو، حدیث کا مسئلہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو، یا اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کا مسئلہ ہو، تمام چیزوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ان حملوں کے درمیان ہم لوگ شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو، شادی جو ہے کتنی بہترین سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ شادی جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن موبائل کے ذریعے سے شادی کو کیسے دکھایا جاتا ہے آپ کے سامنے؟ شادی کو بالکل مذاق بنا کر کے رکھ دیا گیا کہ جو شادی کرتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے، شادی کرنے سے آزادی چھن جاتی ہے، شادی کرنے سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے،
شادی کرنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اب شادی کے خلاف جوکس بنائے جاتے ہیں, ہم بھی ان کو دیکھتے ہیں, ہم بھی ہنستے ہیں, دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں, دوسروں کو بھی فارورڈ کرتے ہیں, اور ہم اس کے پیچھے جو مقصد ہے نا لوگوں کا, اس مقصد کو نہیں سمجھ پا رہے. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا نہ کر کے حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کریں, یہ لوگ چاہتے ہیں. آج دیکھو لیو ان ریلیشن شپ, یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنے درمیان معاہدہ کر لیتے ہیں, کوئی نکاح نہیں کرتے وہ لوگ, کوئی شادی نہیں کرتے, وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں. ان کے ایک ساتھ رہنے کو معاشرہ ایکسیپٹ کر لے رہا ہے, آنکھ بند کر کے مان لے رہا ہے, کوئی ان کا مذاق نہیں اڑاتا. کبھی آپ نے کوئی جوک دیکھا لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو؟ کبھی آپ نے کوئی ایسا جوک دیکھا؟ نہیں دیکھا. اگر آپ نے کوئی جوک دیکھا تو نکاح کے بارے میں دیکھا, شادی کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں دیکھا کہ شادی کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, یہ شیطان تمہیں خرچ کرنے پر غریبی سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحش چیزوں کا, گندی چیزوں کا حکم دیتا ہے. یہ شیطان اور شیطان کے چیلے ہیں جو ہمیں نجاست کی طرف اور خباثت کی طرف لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور آج ہم اس فکری جنگ کے شکار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک رسم تھی, ایک رواج تھا جو اچھا تھا, ایک طریقہ تھا کہ ہمارے یہاں جب بچہ بالغ ہوتا تھا اس کی شادی کر دی جاتی تھی. پہلے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. ابھی بھی جو لوگ بھی پرانے ہیں آپ ان سے پوچھیں ان کی شادیاں کب ہوئی ہیں. کوئی بولے گا 16 سال کا تھا میں شادی ہو گئی تھی, 18 سال کا تھا میں شادی ہو گئی تھی, 20 سال کا تھا میں شادی ہو گئی تھی. آج ہمارے یہاں شادیوں کا کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارے یہاں 24-25 سال سے پہلے شادی کا سوچتے بھی نہیں ہیں لوگ, سوچتے بھی نہیں ہیں. ابھی میرے پاس 2 دن پہلے مسجد میں عشاء کے بعد آتے ہیں بہت سارے نوجوان, سوالات لے کر کے آتے ہیں. ایک نوجوان آیا بیچارہ, وہ شادی کرنا چاہتا, اس کی عمر 18 سال ہے, اس کے گھر والے بھی مسلمان ہیں, دیندار ہیں سب. میں نے پوچھا کہ تمہارے گھر والے نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں؟ میں نے سمجھا ہو سکتا ہے الحادی ذہن کے شکار, نماز روزے کی پابندی کر رہے. بچہ کھل کر کے اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میری شادی کرا دو, لیکن اس کی شادی کرانے کے لیے تیار نہیں. بچہ بول رہا ہے, اس کا مطلب کہ اس کو ضرورت ہے, وہ غلط چیزوں کی طرف جا سکتا ہے, لیکن شادی نہیں کرائیں گے. بھئی تمہاری عمر ہی کیا ہوئی ہے؟ ابھی تمہاری عمر کتنی ہے؟ 25 سال کے نہیں ہوئے, تم 30 سال کے نہیں ہوئے, ابھی تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے. تمہارا کیا ہے اپنا؟ تمہارے پاس گھر نہیں ہے, تمہارے پاس اپنی جاب نہیں ہے, تمہارے پاس اپنی نوکری نہیں ہے. ہم سب اس چیز کے شکار ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے دین کو خراب کر رہی ہیں, ہمارے دین کو برباد کر رہی ہیں. خلاصے کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فکری جنگ جو عالمی پیمانے پر ہمارے خلاف, مسلمانوں کے خلاف چھیڑی گئی ہے, اگر ہم اور آپ سنجیدگی سے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے علم. جتنا زیادہ علم ہم سیکھیں گے, جتنا زیادہ ہم علم اپنے گھر والوں کو, بچوں کو, بچیوں کو سکھائیں گے, ہم اتنا زیادہ اس فکری جنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھو دنیا ہمیں خواہشات کے پیچھے لگانا چاہتی, ملحدین ہمیں خواہشات کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے, آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا فرمان آتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین. دنیا کتنی بھی کوشش کر لے, اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ نے مجھے پیدا کیا, اللہ کی عبادت مجھے کرنی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اگر یہ قرآن کی تعلیم ہمارے ذہنوں میں ہے تو لوگوں کی جو فکر ہے نا وہ فکر ہمارے ذہنوں میں داخل نہیں ہو پائے. اگر لوگ یہ آپ کو شادی سے بہکانے کی کوشش کریں گے, قرآن کریم کی دوسری آیت آئے گی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے نبی علیہ السلام, ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تمام کو بیوی بچوں والا بنایا. نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے گی, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے, کیونکہ نکاح کرنا اس کے نکاح کو نیچی کرے گا, اس کے شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. قرآن سیکھا آپ نے, حدیث آپ نے سیکھا, لوگ کتنا بھی آپ کو شادی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے, آپ شادی کریں گے. آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے, آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے. صرف کس بنا پر؟ علم کے بنا. علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے علم حاصل کریے. اور علم حاصل کرنے کا معنی صرف یہ نہیں کہ جو بچے ہیں میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مدرسے میں جائیں علم حاصل کریں. جتنے بھی مخاطب ہیں, مرد ہیں, خواتین ہیں, بچیاں ہیں, بچے ہیں, سب کو علم حاصل کرنا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. آپ بچوں بچیوں کو عالم اور عالمہ بنانے کی کوشش کریے آپ,
کیونکہ دینی علم اگر آپ نہیں سکھائیں گے نا تو زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے اور اتنی تیزی سے فتنے آ رہے ہیں نا کہ آگے والی نسل کو اپنی عزت بچانا اور اپنا دین بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر ہم نے ان کو عالمیت کی تعلیم نہیں دی، میں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ عالم بنائیں اور مسجد کا امام بنائیں، آپ عالم بنائیں اس کے بعد کچھ بھی کرائیں، لیکن علم اس کو دیں، حدیث پڑھائیں آپ اس کو، تاکہ اس کے ذہن میں حدیث اور قرآن کی محبت ہو. یہ ان کے لیے ہے جو ابھی پڑھنے کی عمر میں ہیں، اور جو پڑھنے کی عمر میں نہیں ہے، جو بڑی عمر کے ہیں، جو بزنس کر چکے ہیں. آپ لوگوں کو بھی علم حاصل کرنا ہے. وقت نکالیے، آپ وقت نکالیے اپنے ہفتے میں. جیسے آپ کھانا کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ جیسے گھومنے پھرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ جیسے شادیوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے، کوئی ولیمہ چھوٹتا ہے آپ سے؟ ولیمے کی دعوت ہے، چھوٹتا ہے؟ نہیں چھوٹتا. ولیمے کی دعوت اگر ہے نا تو اپنی نہیں بھی نہیں، دوست کی ہے نا تو اس کے ساتھ چلو بھائی ٹھیک ہے جائیں گے. دوست نے بولا کہ میری دعوت ہے، میری تو دعوت ہے، تو کیا ہوا چلو نا، جا کر کیا جائیں گے؟ درس میں بلایا جائے تو نہیں آئیں گے. جیسے ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے نا، ویسے علم کے لیے ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے. یہ جمعہ کے خطبات بہت اہم ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ اخیر میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا سیکھا آپ نے بھائی؟ آپ جمعے کے خطبات کو اٹینڈ کریے، شروع سے اخیر تک بیٹھیے. دروس علماء جو آپ کے پاس آتے ہیں، ان علماء کے پاس بیٹھ کر کے آپ علم سیکھیے. آپ ان سے آپ کتابیں پڑھیے، آپ ان سے سوالات کریے. اور یقین جانیے آپ کی علم حاصل کرنا آسان نہیں ہے. میں جو بول رہا ہوں نا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی بہت مشکل چیز ہے، میں کیسے سیکھوں گا. میں بھی بول رہا ہوں کہ وہ مشکل چیز ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا. اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا. صبر کریں گے تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا. آپ دکان میں بیٹھتے ہیں نا، دکان کھول کر کے صبح 9 بجے آپ دکان کھولتے ہیں، رات کو 9-10 بجے دکان بند کرتے ہیں. کیا ہمیشہ جیسے آپ دکان کھولتے ہیں کسٹمر آنے لگتے ہیں آپ کی دکان پہ؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن گزر گیا کوئی بھی نہیں آیا. کچھ دکانوں کا معاملہ ایسا. پھر بھی آپ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ پیسہ آ رہا ہے، فائدہ آ رہا ہے آپ کو نا. آپ صبر کر رہے ہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ تھوڑے سے روپیوں کے لیے. ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کریے وہ کام، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اسی کو قیاس کریے آپ اپنی زندگی میں کہ جیسے میں روپیوں پیسوں کے لیے اتنا صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میرا دین تو اس سے زیادہ مقدم ہے. مجھے اس کے لیے اور زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو درس میں باندھ کر کے بیٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ مجھے علم ملے، تاکہ قرآن کریم اور حدیث ملے، میں اس کو سیکھوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو میں اچھا بناؤں. میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس سمر کورس کے حوالے سے کہ ایسے جو کورسز ہیں ان کو کرتے رہیے آپ لوگ، ان کو جاری رکھیے آپ. انشاءاللہ ان کا ابھی بھی رزلٹ اچھا ہے اور بہترین رزلٹ انشاءاللہ آئندہ کے دنوں میں آنے والا ہے سب کے لیے. جیسے الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ تعلیم بالغان کا بھی انتظام ہے، بڑی عمر کی خواتین کی بھی تعلیم کا ہے، مردوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہے اس مسجد کے اندر. تو یہ جو اچھے سنہرے مواقع ہیں ان مواقع سے استفادہ کرنے کی آپ لوگ کوشش کریے، کیونکہ علم کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، ہماری حیات نہیں ہے، ہمارا دین اور ہمارا اسلام نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.